السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بہنیں خیریت و عافیت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو تمام رسین خیریت و عافیت سے رکھیں، زندگی عطا فرمائے، آمین۔ سورہ انعام آیت نمبر 66 ہو گیا تھا یا جی ہو گیا تھا میرے خیال سے۔ سورہ انعام آیت نمبر 17 انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ وزر الذین اتخذوا، یہاں سے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ جی، تو اس سے پہلے کی آیت میں یہ بات ہو رہی تھی کہ اگر ایسے لوگوں کے درمیان ہم بیٹھے ہیں جو دین کا کیا کر رہے ہیں، ہنسی مذاق اڑا رہے ہیں آیتوں کا، اللہ کے احکام کا، تو ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ ولا تقعد بعد الذکر، کبھی غفلت میں بیٹھ بھی گئے ہوں تو جیسے ہی یاد آئے تو وہاں سے کیا کرنا ہے، اٹھ جانا ہے، اور ان لوگوں کے درمیان اس وقت تک نہیں بیٹھنا ہے جب تک کہ وہ لوگ کیا نہ کریں کہ وہاں کا ٹاپک یا سبجیکٹ چینج نہ ہو جائے، یعنی کہ دین کے بارے میں جو ہنسی مذاق کر رہے تھے وہ بند ہو جائیں، تو پھر ہم ان کے ساتھ واپس جو ہے اپنا ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی ایک طرح سے بتا رہے ہیں کہ جو متقی ہیں ان پر جو ہے ان کا کوئی حساب نہیں، کن کا، ان جھگڑنے والوں کا، یعنی کہ جو دین کا مذاق اڑا رہے تھے ان کا ہمارے حق میں کوئی لکھا نہیں جائے گا، کیونکہ کسی کو بھی جو حق بات ہے پہنچا دینا ہمارا ذمہ ہے، اور اس کے بعد اسی بات کو لے کر وہ کیا مذاق اڑاتے ہیں، وہ کس طرح سے اس کو ٹویسٹ کرتے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ہم کسی کو کوئی دعوت دے بھی دیں کہ دین کی طرف آئیں یا اسلام میں یہ بات ہے، تو واپس وہ ہم سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے جب وہ دین کی بات کا انکار کرتے ہیں یا اسی میں سے کوئی ٹویسٹ کر کے کوئی کجی نکالتے ہیں، تو اس کا گناہ پھر ہمارے سر نہیں ہوگا۔ ولیکن ذکر لعلہم یتقون، وہی کہ ہمارے ذمہ کیا ہے، صرف نصیحت کر دینا۔ اور کئی بار ایسا ہوتا بھی ہے کہ ہم دین کی بھی بات کہیں تو اسی میں سے لے کر جو ہے انسان ایک عجیب طریقے سے یوں بحث کرتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا گلٹ بھی فیل ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس ہمیں بات کرنی بھی چاہیے تھی یا نہیں۔ تو اس لیے نصیحت تو ضرور کرنا ہے، باقی جو وہ کریں اس کا ہمارے ذمہ نہیں ہے حساب۔ آج کی آیتوں کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، تو ایسے لوگوں کو چھوڑ دیں، سیدھا سیدھا حکم آ رہا ہے کہ چھوڑ دیں ایسے لوگوں کو جنہوں نے بنا لیا ہے اپنے دین کو کھیل تماشا۔ اس پر بھی شاید ہم نے بات کی تھی کہ دین کیا ہے، پورا ہماری زندگی جو گزارنے کا طریقہ ہے، کہ کس طرح سے ہم لباس پہنے، مال حلال کمائیں، کس طرح کے بزنسز ہمارے لیے جائز ہیں، کس طرح کا جو آپسی رشتے ہیں اس میں محرم غیر محرم کیا ہے، یہ سارا کچھ جو ہے زندگی کا ایک طریقہ، اسے دین کہتے ہیں۔ اب اس میں ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہیں، لیکن ہمارا پہننا اوڑھنا، ہمارے شادی بیاہ، یہاں تک کہ ایون وفات کے بعد کے طریقے بھی ہمیں سکھائے گئے ہیں۔ اب مثال کے طور پر دیکھیں کہ وفات کے بعد انسان کو کس طرح سے غسل کیا جائے، کس طرح سے کفن باندھا جائے، یہاں تک تو ہم عمل کرتے ہیں۔ پھر اس کے فوراً بعد ہی جو ہے اگین اس میں بھی جو ہے بدعتیں، اس میں بھی کیا ہے، ہم نے اس کو بھی ایک پارٹی طریقے سے بنا لیا ہے، نام اس کو تعزیت کا دیتے ہیں، لیکن پھر وہاں پہ بھی اگین دعوت، لوگوں کا ملنا، باتیں، یہ ایک طرح سے ہر بات میں ایک پارٹی کا جو ایک ماحول ہم نے بنا لیا ہے، یہی ہم نے کر لیا ہے۔ اپنے دین کو کھیل تماشا بنانا اسی کو کہتے ہیں، چاہے وہ شادی کا معاملہ ہو، بچے کی پیدائش کا معاملہ ہو، کسی کی وفات کا معاملہ ہو، وفات کے بعد میں بھی 10واں، 30واں اور 40واں اور پھر 1 سال کے بعد، اس طرح سے یہ ہم نے
کیا کہتے ہیں پیریڈس مقرر کر کے ان دنوں میں جو ہے دعوتیں ہو رہی ہیں، لوگوں کو انوائٹ کیا جا رہا ہے. یہ ہمارے دین میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم نے کیا کر لیا دین کے ہی نام پر، کیونکہ ہم مسلمان ہیں. یہ ہمارے گویا کہ ہمارے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے، اس قدر ہم اس کو جو ہے فالو کیے چلے جا رہے ہیں، بغیر اس بات کا علم حاصل کرے کہ یہ ہمارے دین میں اس کا کوئی مجاز ہے یا نہیں، اس کا کوئی ہمیں کہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تاکید آئی ہے یا نہیں، یہ بھی ہم جاننے کی نہیں کوشش کرتے. جیسے کہ ریسنٹلی میں سن رہی تھی کہ جو 40واں ہم مناتے ہیں، میرے ذہن میں یہی سوال تھا کہ آپ لوگ یعنی کہ جو ہاں جی جو لوگ بھی یہ بدعتیں کر رہے ہیں، انہیں یہ تو یاد ہے کہ 40ویں دن کو دعوت کرنی ہے، کسی کے وفات کے بعد میں 40ویں دن کو دعوت کرنی ہے، لیکن کیوں کرنی ہے اس کی ان کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے. کوئی یہ بھی کہہ رہا تھا، مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ سنا ہے کہ روح آتی ہے 40ویں دن کو، روح آتی ہے، کیوں آتی ہے 40ویں دن کو؟ وہ تو جب ماں کے رحم میں بچے کی پیدائش کا تخلیق کا عمل جب ہو رہا ہوگا، تب وہاں پر اللہ تعالیٰ نے پیریڈس مقرر کیے ہیں کہ جو فرشتے ہوتے ہیں 40ویں دن کو یا 3 ماہ بعد، مجھے ایگزیکٹلی اب اس وقت پیریڈ یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن اس چیز کو ہم اتنا امپورٹینٹ نہیں مانتے. کتنے 40 دن کا ہے یا 3 مہینے کے بعد میں ہے، مجھے کہ 60 days کا جب وہ تخلیق کا عمل ہوتا ہے، تب فرشتہ آ کر اس بچے کی پوری تقدیر لکھتا ہے کہ وہ خوش بخت ہوگا، بدبخت ہوگا، لڑکا ہوگا، لڑکی ہوگی، اس کی حیاتی کیا ہوگی، یعنی کہ پورا کچھ اتنا ایک امپورٹنٹ کام اس وقت ہوگا جب وہ ماں کے رحم میں وہی مجھے یاد نہیں آ رہا اس وقت کہ 40 days کے بعد یا 60 days کے بعد، حمل ٹہرنے کے بعد میں اتنے وقت کے بعد میں جو ہے فرشتہ اتنا ایک امپورٹنٹ وہاں پر. کسی کو معلوم ہے تو بتائیں، شاید کسی نے بتایا. 3 months کے بعد نا، 3 months میں شاید وہ فرشتہ جو ہے اس کی پوری تقدیر لکھتا ہے. اس وقت تو ہم بڑی بالکل ہمارے ذہن میں دور دور تک کوئی بات نہیں ہوتی کہ ہم اس دن کوئی امپورٹنٹ کام کر لیں، صدقہ کر لیں یا دعا کر لیں یا نمازیں کر لیں یا عبادت کر لیں یا کچھ بھی ایسا کر لیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو کر فرشتے کو حکم دے کہ وہ ہمارے بچے کے لیے کچھ اچھا لکھے، اس کی تقدیر میں اچھی باتیں لکھیں. لیکن ہاں، مرنے کے بعد 40ویں دن روح آتی ہے، کہاں سے آئے گی، کیوں آئے گی، ہم نے تو کہیں پڑھا نہیں. ایک بار روح اس دنیا سے پرواز کر گئی، پھر وہ وہاں پر تو اس کا حساب کتاب شروع ہو گیا. پھر وہ اپنے سے کیسے واپس آ جائے گی، یا فرشتے اسے کیوں لے کر آئیں گے؟ کوئی تو وہاں پر کامن سینس والی بھی تو بات ہونی چاہیے. کوئی وہاں پر انہیں پتا بھی نہیں کہ کیوں کر رہا ہے، لیکن ہاں کر رہے ہیں، ہر کوئی کر رہا ہے. 40th ڈے کو دعوتیں کر رہے ہیں، پھر 1 سال کے بعد میں کر رہے ہیں. ہاں، انشاءاللہ اگرچہ مجھے پاسبل ہوا تو میں چیک کر کے بتاؤں گی کہ 3 months یا 4 months ہو. کوئی یہاں پر 3 months کہہ رہے ہیں، کوئی 4 months کہہ رہے ہیں. ہاں، لیکن اتنا امپورٹنٹ سا ایک واقعہ ہوتا ہے کہ میں بھی سوچتی رہ جاتی ہوں کہ ہاں اتنے مہینے کے بعد میں وہ لکھ رہا ہوتا ہے فرشتہ، تو کتنا امپورٹنٹ ہے ہماری اولاد کے لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں کہ وہ ہمارے بچوں کے لیے بس اچھی نصیب لکھ کر جائیں. تو خیر اس وقت تو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے، لیکن یہاں مرنے کے بعد روح آتی ہے، روح آئے گی تو اس کا اور پھر بھی دعوت سے کیا کنیکشن ہے؟ روح آئے گی تو روح کے لیے آپ کچھ کریں نا، کہ اس کی مغفرت کے لیے کچھ کریں، کہ پتہ نہیں کیوں آئی ہے اور وہاں پر کس حال میں ہے، اس کے لیے آپ دعائیں کر لیں، اس کے لیے آپ صدقہ کر لیں. لیکن اگین رشتہ داروں کو اکٹھا کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کہیں روح آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، اس لیے آپ نے پوری ٹیم کو اکٹھا کر لیا ہے؟ کیا مطلب کیا ہے؟ کیوں منا رہے ہیں آپ 40th ڈے کا دعوت؟ تو یہ جو ہے ہم نے بس ایسے ہی ہر موقع کو ہم نے دعوتی پروگرام ضرور بنا لیا. ہم نے اچھے اچھے کپڑے پہنو، دعوتیں اڑاؤ، یہ ہم نے دین کا ایک حصہ بنا لیا. بچہ پیدا ہوا 7ویں دن کو اس کا عقیقہ کرنا ہے، اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ رکا دیتے ہیں. کیوں؟ سہولت ہوگی، رشتہ داروں کو جمع کریں گے، شادی محل میں ہم بچے کا عقیقہ کر کے دعوت دیں گے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتایا، تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا کہ آپ بچہ جب 3 سال کا ہو جائے یا 1 سال کا ہو جائے یا 20 سال کا ہو رہا ہے، جب اس کی شادی ہو رہی ہو یا سم تھنگ ایلس، تب آپ اس کا عقیدہ کریں، عقیقہ کر رہے ہیں. ہمیں حکم کیا ہے؟ 7ویں دن کریں گے. نہیں آپ کسی وجہ سے کر نہیں پائے تو نیکسٹ 14th ڈے کو کر لیں.
پھر بھی آپ نہیں کر پائے تو 21st ڈے کو کر لیں. پھر بھی نہیں کر پائے تو سمجھیں کہ آپ سے عقیقہ نہیں ہوا، آپ کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. اتنا ہی پیریڈ آف ٹائم ہے، اتنے میں آپ کو کر دینا چاہیے. بچوں کے بال نکلوانا ہے اسی ٹائم میں 7th ڈے کے اندر نہیں، وہ بھی ہم اس وقت کریں گے جب ہمیں لگ رہا ہے کہ کچھ پارٹی فنکشن کا ہمیں موقع مل جائے، چانس مل جائے. اب پھر اب جو لڑکا ہوتا ہے اس کے لیے بھی جو سنت ابراہیم کرتے ہیں اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو نواسے تھے ان کے لیے 7th ڈے کو ہی یہ بھی عمل کروایا تھا. یعنی کہ چلیں آپ 7th نہیں تو 14th ڈے تک ہی کر لیں، لیکن نہیں، پھر اگین وہ سنت ابراہیمی کا بھی بچے کی تکلیف ہے. بچہ 7 سال کا ہو گیا، 5 سال کا ہو گیا، صرف اس لیے کہ اس کو ہم چیئر پر بٹھا کر پھول کا ہار ڈال کر اس کو کپڑے پہنائیں، لوگوں کو انوائٹ کریں، پھر ہم دعوتیں کریں، اس وقت ہم بچے کو تکلیف دے رہے ہیں. اور بچہ بھی اس وقت جو حیا شرم کرنا اسے آ گیا ہے، تب اسے ہم کہہ رہے ہیں کہ اب اس وہاں پر تھوڑا زخم ہے، اس کو سکھانے کے لیے اس کو ٹرانسپیرنٹ کوئی کپڑا پہنا رہے ہیں، وہ سب کے سامنے انکمفرٹیبل ہو رہا ہے، اسے تکلیف ہو رہی ہے. لیکن ہمیں جو کرنا تھا فنکشن اور دعوت جو کرنی تھے، یہ ہم اس کو کمپرومائز نہیں کریں گے. وہ جو ایک ہمیشہ فنکشن، ایک پارٹی کا ماحول جو بنانے کا ہمارے سر پر سوار ہے نا چیز، یہی بات یہاں پر ہو رہی ہے. انہوں نے کیا بنا لیا ہے دین کو؟ کھیل اور تماشا. جبکہ چھوٹے سے بیبی کو جب ہم سنت ابراہیم کرواتے ہیں تو 3 دن کے اندر اندر اور بچے کو سوکھ بھی جاتا ہے. اور اس وقت تو بچے کا ظاہر ہے کہ اور پورے لوگوں کو جمع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کا ایک کام ہے وہ ہو گیا، اور ماں کے لیے بھی آسانی ہے کہ اس عمر میں بچے کی وہ دیکھ بھال کر لے. اب سمجھے کہ 7 سال کے بچے کو آپ ٹیک کیئر کر رہے ہیں، اس کو بھی شرم آ رہی ہے، ماں کو بھی اور رشتے داروں کے بھی سامنے گھوم رہا ہے. پھر اس کے بعد میں لڑکیوں کے بھی معاملات میں آ جائیں آپ. لڑکیوں کا وہ جو ایک پیریڈ ہوتا ہے جہاں پر لڑکیوں ایک پیریڈ کو پہنچتی ہیں، اس کو بھی ہم نے ایک رسم پارٹی سب کو بتا رہے ہیں کہ ہماری لڑکی اس عمر کو پہنچ گئی ہے. ایک یعنی کہ لڑکی تو شرم حیا سے مری جا رہی ہے کہ ایسا، یعنی کہ ہم یوزلی چھپاتے ہیں نا اس چیز کو. ایون بھائی سے، شوہر سے بھی ہمیں اس وقت ہم کھلے الفاظ میں بیان نہیں کرتے کہ اس وقت ہمارے ایک ایام، خاص ایام شروع ہو گئے ہیں، پیریڈس ہمارے شروع ہو گئے، نہیں بتاتے ہیں آپ. تو پھر ہم اپنی بیٹی، جو ہماری بیٹی ہے، جو ہماری ایک بہن ہے، یعنی کہ اب گھر میں ہے تو بھائیوں کی بہن بھی ہے، ہم کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ کیوں وہ لڑکی کو ہم نے ایک اچھے کپڑے پہنائے ہیں، کیوں اس کا رسم کیا جا رہا ہے، کیوں اس کو فنکشن کرے. پورے خاندان میں ہم بتا رہے ہیں کہ وہ ایک خاص دور سے اب گزرنے والی ہے، اور ہر مہینہ اب اس کے ایک خاص دور سے وہ گزرے گی. سب کو بتا رہے ہیں. یعنی کہ اکین وہی نا، صرف کیا چاہیے، وہ ایک پارٹی، ایک فنکشن، ہر چیز میں ہم نے کیا کر لیا ہے. جبکہ وہ بھی ایسی چیز ہے کہ آپ چھپائیں بچی کو، بس اس کے ضروری جو چیزیں ہیں اس کو ٹپس بتائیں. ہاں اس کا اور اس پہ اسی دوران کچھ ایکسٹرا کھلانا پلانا ہے، وہ بھی ایک ذہن میں ہے، وہ بھی مسکنسپشن ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. پہلے سے بچے کو اچھا سا آپ کھلائیں، اس کا خیال رکھیں، اس کی صحت کا خیال رکھیں. آج کل لڑکیوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ انہیں جنک فوڈ سے بچائیں. اور یہ جو ہم مہندی لگا رہے ہیں اس میں بہت سارے کیمیکلز ہوتے ہیں. یہ اتنا ہم نے باہر کی چیزوں کی عادت ڈالی ہے اور اتنے کیمیکلز ہم اپنے باڈی کے اندر پہنچا رہے ہیں نا. آپ جسٹ فار یور جنرل نالج میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، بیٹیاں ہیں تو تھوڑا ان کا خیال رکھیں، کیونکہ آج کل وہ جو سسٹ بننا لڑکیوں کے اندر بہت کامن سا ایشو ہو گیا ہے. اور انفرٹیلٹی، یعنی کہ ان کا ماں بننے کے جو ہیں اس میں کمپلیکیشنس آنا، یہ بہت کامن سا ہوتا چلا جا رہا ہے. صرف اس لیے کہ جو ہماری بچیوں کے اندر ہم نے بہت سارا وہ میک اپ اٹ سیلف از کازنگ کینسر. بہت زیادہ میک اپ، ڈفرینٹ ڈفرینٹ کریمز، کوشش کریں کہ جو بھی آپ یوز کریں ہربل ہو. اور مہندی، مہندی بہت زیادہ آپ گھر کی بنائی ہوئی نیچرل ہے تو صحیح ہے، نہیں تو تھوڑا کبھی کبھی اوکیشنلی تھوڑا سا ہاتھوں کو لگائیں، بہت زیادہ نہ اس کو لگائیں، کیونکہ کیمیکل اگین وہ باڈی کے اندر انٹر ہو رہا ہے.
ریسنٹلی وہ مہندی جہاں پر بنائی جا رہی تھی وہاں پر وہ کیمیکلز یوز ہو رہے تھے جو ہیلتھ کو بہت زیادہ ہزارڈیس تھے، تو وہاں پر انہوں نے پورا گورنمنٹ سے یعنی کہ انہیں اریسٹ بھی کیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں جو جنک فوڈس ہیں، پیکٹ فوڈس ہیں اور چاکلیٹس ہیں اور بہت سارے جو کیکس وغیرہ، آئی مین جتنے بھی باہر کی چیزیں بہت زیادہ اپنے فوڈ میں انکلوڈ نہ کریں، خصوصاً اس طرح سے انہوں نے خود یہ جو اسرائیلی انڈسٹری ہے، فوڈ انڈسٹری ہے، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جو ایک نسل چلنے کا جو پاپولیشن بڑھ رہی ہے، آبادی بڑھ رہی ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اور جسمانی جسم کے اندر وہ چینجز لانے کے لیے یہ لوگ جو ہے انٹینشنلی، ان لوگوں کے بہت دور کے پلاننگس ہوتے ہیں۔ آپ کبھی ان کی پوری پڑھیں نا، کوئی واقعی میں بہت جو کتابیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں ادر دین ہمارے دین کے جو اسکالرس ہی لکھے ہوتے ہیں، لیکن فیکٹس پر لکھے ہوتے ہیں کہ آج کے وقت میں، آج کے ماحول میں کیا چل رہا ہے، تو آپ کو سمجھ آئے گا یہ ساری چیزیں کہ کس طرح کے کھانے بھی جو ہیں اس طرح سے انہوں نے چینج کر دیا ہے، جو انٹرن ہماری صحت پر اثر ڈال رہا ہے، ہمارے اخلاق پر اثر ڈال رہا ہے، یہاں تک کہ ہمارے اندر جو ایمان کا پختہ ہونا اور وحدانیت پر ہمارے ڈٹے رہنے کی جو ہماری فطرت ہے اس کو بھی بدل رہے ہیں۔ آج کل جو یہ سیم سیکس ریلیشن شپ جو باہر نکل کر آ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے کرائمز بھی ہو رہے ہیں۔ آپ کو تھوڑا بہت دنیا کے معاملات سے آپ کو ٹچ میں رہنا چاہیے کہ آس پاس آپ کے کیا ہو رہا ہے اور کس طرح سے آپ کو اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے حفاظت کے تدابیر کرنے کے لیے دنیا میں کیا چل رہا ہے یہ جاننے کی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ تھوڑا جان کر رکھنا چاہیے کہ کس طرح سے ٹریپ کر رہے ہیں، کس طرح سے ایون بیکریز میں بھی جو ہے بہت سارے ایسی چیزیں آ گئی ہیں جو بچوں کو جیسے نشہ وغیرہ کروا رہے ہیں، تو بچوں کو بہت اسٹرکٹلی وارن کریں گے وہ کیا کھا رہے ہیں۔ کوئی کمپنی کا یعنی کہ نوٹ انہیں پتا ہونا چاہیے کہ کس کمپنی کا پروڈکٹ ہے، بس کوئی بھی ایسے ہی کچھ دے رہا ہے اس کو لینا، یا ریگولر بیسس پہ ایک ہی طرح کا، اس کو بھی بہت زیادہ آپ اوائڈ کریں۔ میں کہتی ہوں کہ بچے ایک چیز کھاتے ہیں تو ہمیشہ وہی چیز انہیں کھانا پسند آتا ہے، جبکہ ہمارے وقت میں ہمیں ایک یہ ہوتا تھا کہ ہم ایک سے دو بار کھا لیں گے تو وہ چیز سے ہمیں ایک طرح سے پھر دوبارہ اس چیز میں اتنا شوق ہمیں نہیں ہوتا تھا، پھر کوئی اور چیز چاہیے ہوتی ہے ہمیں۔ لیکن ہمارے بچوں کو اس وقت دیکھیں کہ کوئی وہ چیز کھا رہے ہیں تو ایوری ٹائم انہیں وہی چیز چاہیے ہوتی ہے۔ تو میں اسٹرکٹلی میرے ہسبینڈ کو کہتی ہوں کہ وہ چیز کو آپ ڈسکنٹینیو کریں، جو بھی وہ کھانا پسند کریں اس چیز کو ڈسکنٹینیو کریں تھوڑے وقت کے لیے ایٹ لیسٹ۔ تو کوشش کریں کہ ایک ہی چیز بچے کھا رہے ہیں تو اس کو ضرور ڈسکنٹینیو کریں، کیونکہ اس میں پتہ نہیں کیا ایسا انگریڈینٹ ہے جو بچوں کو اپنے طرف کھینچ رہا ہے۔ تو ادر دین دیٹ جو انٹرنیٹ ہے وہاں پر جو گیمز وغیرہ آ رہے ہیں، جو پروگرامز آ رہے ہیں، اس میں بھی ایک طرح سے ان کے باقاعدہ بتایا جا رہا ہے، ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے کہ اس کے اندر بھی اسپیشلی جو گیمز ہیں اس میں بھی ایک طرح سے انہوں نے اس طرح سے اس چیز کو پلان کیا ہے، یا ایون میوزک جو وہ یوز کرتے ہیں اس طرح سے پلان ہے کہ بچوں کی دماغوں پر اثر کر رہا ہے۔ تو جتنا ہم دنیا سے یہ سورہ کہف پڑھنے سے جو دجال کی فتنے سے محفوظ کا جو ایک وہاں پر بات ہوتی ہے، اسی لیے کہ اس میں جس طرح سے بتایا گیا ہے کہ دنیا سے ہٹ کر وہ اس میں کیو میں چلے گئے، غار میں چلے گئے، تو یہی بات ہے کہ اس وقت ہماری کیو کیا ہے، ہمارا گھر ہے، اور دنیا کیا ہے۔ جتنا ہم دنیا کے جو آج کل بہت زیادہ ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے ہمیں اپنی طرف کھینچا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کو آ، اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی ہے دنیا، اس سے ہمیں بچا کر رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جو ایک دم شو آف کی دنیا چل رہی ہے کہ کس طرح کے برانڈیڈ کپڑے پہنے، برانڈیڈ میک اپ کریں، اور اسی طرح کا میک اپ کریں، اسی طرح سے ہمارے فنکشنز ہوں گے، اور فنکشنز میں بھی اور نئے نئے چیزیں ایڈ ہوتی چلی جا رہی ہیں، جو سو کال یہ ڈرامے سیریل اس کی تھرو جو ہے ہماری زندگیوں کو یہ چینج کر رہے ہیں، وہاں سے سیکھ کر لوگ جو ہیں اپنی زندگیاں چینج کرتے چلے جا رہے ہیں، اور انٹرن وہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے عقیدے پر، ہماری صحت پر بہت ایک لانگ لاسٹنگ افیکٹ چھوڑ رہے ہیں، اثر ہو رہا ہے۔ تو بہت زیادہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، خود کا خیال رکھیں، بہت زیادہ ایڈورٹائزمنٹس پہ نہ جائیں، بہت زیادہ باہر کی چیزیں، جنک فوڈس، ان سب کو اوائڈ کریں۔ خیر واپس ہم یہاں پہ آتے ہیں، ان چیزوں پہ ڈسکس کریں تو بہت زیادہ ہے ڈسکس کرنے کے لیے، مگر آپ لوگ اپنے آپ کو تھوڑا باہر کے اور جو دنیا میں چل رہے ہیں ان حالات سے بھی تھوڑا ٹچ میں رکھیں۔ تو دین کو کھیل تماشا بنا لیں، اور جتنا آپ دنیا میں
چلے جائیں گے، غرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے جو معاملات چل رہے ہیں، جو آس پاس کی دنیا ہے، جتنا ہمارے بچوں کو آپ ایکسپوز کریں گے نا، انہیں دین کی طرف آنے میں اتنی ہی مشکل ہوگی، کیونکہ دنیا کی زندگی انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ آج کل دیکھیں ایون زیور کا بھی میچنگ میچنگ زیور کس طرح سے پہنایا جائے، یہ ہماری بچیوں نے یا ہمارے گھر کی عورتوں نے کہاں سے سیکھا؟ اگین ڈرامے سے ہی۔ لیٹسٹ کپڑے کیا آ گئے، پھر اس کے ساتھ کس طرح سے میچنگ چپل پہننی ہے، بیگ اور زیور، یہ سارا ہم ٹی وی پہ جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں اس کے ہم لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ یہی غرتہم الحیات الدنیا ہے۔ سمپلسٹی پہ آئے واپس، جیسے ہم پہلے زندگی گزار رہے تھے، کہ ٹھیک ہے ایک سے دو چار چپل ہونی چاہیے، ایک سے دو چار ہینڈ بیگس ہونی چاہیے، میک اپ بھی کرنا چاہیے، لیٹ سے میک اپ بھی کر رہے ہیں، عید کے موقع پر مہندی بھی لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے جتنا ضروری ہے اتنا تھوڑا سا لگائیں، ضروری نہیں کہ پورا ہاتھ لگائیں، پورا پیر لگاتے بیٹھ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہم ٹی ویوں سے سیکھ رہے ہیں نا، اس کو تھوڑا اوائڈ کریں، کوشش کریں، کیونکہ جتنا ہم دنیا کی طرف جائیں گے، دنیا اور دین دونوں کو پکڑ کر ہم نہیں چل سکتے۔ دین پر آپ کو رہنے کے لیے دنیا اتنی ہی آپ کو چاہیے جتنا کہ ہمیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے چاہیے۔ آپ پورا دنیا کے دھوکے میں چلے جائیں گے تو دین کمپلیٹلی آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا۔ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، اور نصیحت کرو اس سے تاکہ تبصلہ پکڑا نہ جائے یا ہلاک نہ ہو، دونوں میننگز آتے ہیں اس کے، نفسم بما کسبت، کوئی بھی جان جو وہ کما رہا ہے۔ لیس لها من دون اللہ ولی ولا شفیع، یعنی کہ ایک طرح سے یہاں پہ وارننگ بھی آ گئی کہ جو کچھ وہ کما رہا ہے دنیا کی زندگی کے دھوکے میں تو پڑے ہوئے ہیں، ہم دنیا میں تو بہت خوشیاں منا رہے ہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے، یہاں کے کپڑے، یہاں کے زیور، یہاں کا میک اپ یہاں پہ اچھے لگ رہے ہیں، سب اچھا لگ رہا ہے، لوگ بھی جیسے آپ میک اپ کر کے اچھے کپڑے پہن کر جائیں گے سب کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اسی پر ہم خوش ہو رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ہم اپنی آخرت کتنا برباد کر رہے ہیں، کسی کو اگرچہ وہ کیا کہتے ہیں ایک اویئرنیس آ جائے، ایک کانشیسنیس میں، اس کے ایک ہوش میں آ جائے انسان، یعنی کہ بے ہوشی سے ہوش کی حالت میں آ جائے، تو وہی ایک طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا علم حاصل کرنے کا ہمیں فائدہ ہو رہا ہے۔ جو علم کو اللہ تعالیٰ نے نور کہا ہے، وہ نور اگر ہمارے دل میں داخل ہو جائے تو پھر ہمارے ذہن بھی کھل جائیں گے، کہ ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ ہم دھوکے میں کہاں ہیں اور حقیقت میں کہاں ہیں، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ لیس لہ من دون اللہ ولی ولا شفیع، تو وہاں پر جو ہے پھر اللہ کے سوائے کوئی حمایتی، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور سوچیں، ایک بندے کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا، اور وقتی طور وقتاً فوقتاً ہمیں ریمائنڈرز آئے کسی نہ کسی کے ذریعے، کسی نہ کسی طرح سے، لیکن پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے۔ لیکن وہاں پر جیسے ہی ہمیں سنایا گیا کہ فلاں کو فلاں عذاب میں ڈال دیا جائے، اب اس دن اللہ تعالیٰ سے آپ کیا امید رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں رحم والا معاملہ کرے؟ اگر ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم نے تھوڑی سی بھی مشقت کی ہوگی، تو باقی میں اس دن ہم بھی جو ہے اللہ تعالیٰ سے اس کی رحم کی، اس کی مغفرت کی امید رکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اگر ہم اللہ کو بھولے ہوئے ہیں تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آج ہم بھی تمہیں بھول گئے، یعنی کہ تمہارے معاملے میں رحم کرنا، جسے تم نے ہماری فرما برداری کرنے کو بھول گئے تھے، ویسے ہم تمہارے حق میں رحم کرنا یا مغفرت کرنا بھول گئے ہیں۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر بدلے میں، عدل کسے کہتے ہیں؟ بدلہ، برابر کا، تو بدلے میں دے کل عدل، کوئی بھی معاوضہ یعنی جو کچھ بھی ہے، لا یؤخذ منہا، نہیں لیا جائے گا۔ تو اس دن کچھ نہیں ہونے والا، اس دن انسان وہ الگ الگ آیتوں میں بھی آتا ہے نا کہ اس دن اللہ تعالیٰ سے وہ کہے گا کہ میری بیوی کو لے لے، میرے بیٹے کو لے لے، میرے بھائی کو لے لے، میرے پورے خاندان کو لے لے، لیکن مجھے اس عذاب سے نجات دے دے۔ تو اس دن کسی کا بھی کچھ بھی جو ہے معاوضہ ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، جبکہ یہاں پر ہمیں کتنا کرنا، بہت
کم محنت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کے لیے. انفیکٹ جب آپ دین کی طرف آ جائیں گے نا تو ویسے ہی دنیا کے بیکار جھمیلوں سے، بیکار مشقتوں سے، بیکار جو ٹینشن سٹریس آج ہم بلٹ کر رہے ہیں نا اپنے آس پاس ایک ماحول، اس سے ہم ویسے ہی باہر آ جائیں گے. بڑی سکون اور اطمینان والی زندگی آپ گزاریں گے. واقعی میں دین بہت آسان ہے. اس کو جو کمپلیکیشنز نظر آتے ہیں نا یہ ہم نے کریٹ کیے ہوئے ہیں، ورنہ دین بہت آسان ہے، زندگی بہت آسان ہے. اور مثال کے طور پر اب جیسے میں کہتی ہوں یہ شادی، اب بیٹی کی شادی کا معاملہ ہے، بیٹی کی ہو یا آج کے وقت میں بیٹے کی بھی ہو، ایک انسان بڑا پریشان ہے کہ اتنے پیسے میرے پاس نہیں ہیں، پھر وہ قرض لے رہا ہے، پھر اسے قرض بھی کہاں سے مل جائے گا؟ کہیں نہ کہیں لون پر ہی اسے لینا ہے، انٹرسٹ پر لے رہا ہے. اب کوئی اسے کہے کہ بھائی آپ انٹرسٹ پہ قرض کیوں لے رہے ہیں؟ کیا کریں، بیٹے کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، کیا کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی دولت دی نہیں نا. فلاں کی رشتہ دار کی بیٹی دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنا اسے دیا ہوا ہے، وہ تو اپنی بیٹی کی شادی ایسے کیے. ہم غریب ہیں تو کیا ہوا، ہم تھوڑا سا تو بہتر طریقے سے ہم شادی کر دیتے ہیں تو ہم قرض لے رہے ہیں. یہ دین ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ آپ شادی شادی محل میں کریں. کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شادی آپ 1000 لوگوں کو جمع کریں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شادی کو آپ 4 دن دعوتیں کرتے رہیں؟ نہیں نا. کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ کی بیٹی کو آپ مہنگے مہنگے سونے کے زیور دیں، اس کے گھر کا سارا ضرورت کے سامان تک؟ پھر بھی سمجھ آتا ہے کہ بیٹی گئی ہے سسرال، کل تھوڑی نا ویری نیکسٹ ڈے جا کر شوہر یا اس کے سسرال والے یا لڑکی جا کر شاپنگ کرے گی کہ اس کو لباس پہننا ہے یا اس کی جو ضرورت کی چیزیں. ٹھیک ہے ضرورت کی چیزیں آپ دے رہے ہیں لیکن گھر کا پورا فرنیچر دے رہے ہیں، جیسے کہ بیٹی کو بیٹھنے کے لیے ان کے گھر میں کوئی چیئر بھی نہیں ہے، صوفہ بھی نہیں ہے اس طرح سے. تو یہ جو سسٹم ہم نے بنا لیا ہے یہ ہم نے بنایا ہے، لیکن پھر ہماری شکایت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ تو کہیں سے بھی ہمیں اتنی دولت دے دے یا ہمارے لیے اتنے اسباب پیدا کر دیں کہ ہم بھی اپنی بیٹی کی شادی اچھے سے اچھے طریقے سے کریں. یا بیٹوں کے ماؤں کو ہوتا ہے کہ اللہ ہم اپنی بیٹے کی شادی اچھے سے خاندان میں کریں. اچھا سا خاندان کیا ہوگا؟ جو بہت زیادہ مال دولت دے کر ان کی شرائط پورے کر کے ایک اچھا سا شادی محل میں بہت زور سے جو دعوت کر سکیں گے، ان کے 1000 2000 لوگوں کو کھلا سکیں گے، وہ اچھا خاندان ہے. بہو پورے زیور میں لدی ہوئی آئے. شادی کے دن تو جو دلہن ہے وہ کوئی راجکماری سے کم نظر نہیں آنی چاہیے، لیکن شادی کے ویری نیکسٹ ڈے وہی راجکماری جو ہے گھر میں کوئی کام نہ کرے تو اسے ایسی ڈانٹ پڑ رہی ہے، اسے ایسی امیدیں لگائی جا رہی ہیں گویا کہ انہوں نے بہو لے کر نہیں آئے ہیں، گھر کی بہو نہیں آئی ہے بلکہ گھر میں کام والی آ گئی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، ایسا ہی معاشرہ ہمارا چل رہا ہے. اس دن تو شادی کے والے دن تو وہ پوری راجکماری نظر آنی چاہیے، بہت خوبصورت بھی ہو، مہنگے کپڑے بھی ہو، زیور بھی ہو. دا ویری نیکسٹ ڈے شوہر بھی کہہ رہا ہوگا جا چائے بنا کر لا. ساس بھی کہہ رہی ہوگی ابھی ابھی تک ناشتہ نہیں بنا کیا، ابھی گھر کی صفائی کون کرے گا. یہی کام لے رہے ہوتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے تو شادی کے لیے بس اتنا چاہیے کہ مثال کے طور پر آپ لڑکے والے ہیں، میں لڑکی والی ہوں، یا میں لڑکے والی ہوں آپ لڑکی والی ہیں، دونوں کو ایک دوسرے کی بچی پسند ہے، ٹھیک ہے. دونوں جمع کیے، آپ کے گھر والے ہمارے گھر والے اور ایک آپ کے انفیکٹ آپ کے خود کے شوہر ہیں، کوئی نکاح پڑھانا جانتا ہے، نکاح پڑھا دیا، اس نے قبول آپ نے قبول، دونوں نے ایک دوسرے کی مبارکبادی دے دی، ہو کے آپ کی بیٹی میرے گھر آ گئی. ہاں اس کے بیسک چیزیں اگر سے آپ دے رہی ہیں، اس کے لباس ہیں، اس کا ریگولر ڈریسز ہیں، اس کے نائٹ ڈریسز ہیں، ہوتا ہے نا کہ وہ کس طرح کے کپڑے پہنتی ہے، وہ اپنی چیزوں میں کمفرٹیبل ہوتی ہے. جس سے 1 مہینے کے لیے مثال کے طور پر آپ سمجھیں کہ ٹور جا رہے ہیں تو آپ اپنی ضرورت کی چیزیں جیسے ساتھ میں لے کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بیسک ضرورت کی چیزیں آپ دینا چاہتی ہیں دے دیں، وہ لے کر آ جائیں. ہاں پھر آرام سے جب وہ سیٹل ہو جائے پھر جا کر وہ اپنی شاپنگ شروع کر سکتی ہے، شوہر کے پیسوں میں سے بھی جو کچھ باقی رہ گیا ہے. تو اب پرابلم کہاں ہے؟ سسٹم چینج ہم کریں لیکن شکایت اللہ سے کریں. یہ کوئی بات ہوئی؟ اور اس شادی کے دوران جو قانون توڑتے ہیں ہم، لڑکی کو دکھانے سے لے کر لڑکا دیکھ رہا ہے، لڑکے کے پورے گھر والے دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ وہاں کے پورے میل ممبرس دیکھ رہے ہیں لڑکی کو. اس سے پہلے لڑکی کی فوٹو نہ جانے کن کن کس کس گروپ میں ہم نے شیئر کیا ہے، کس کس کو دکھایا ہے. یعنی کہ اتنے قانون توڑے جا رہے ہیں، توبہ توبہ توبہ. لیکن اللہ سے کیا امید رکھیں گے کہ
ہم نے شادی اسلام کے مطابق کیا ہے، اور یہ سنت طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ شادی کو پسند، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ من سنتی، میری سنت میں سے ہے۔ ہم گویا کہ ایک دین کا کام کر رہے ہیں، شادی کر کے ہم دین کا کام کر رہے ہیں، چاہے اس کے لیے ہم نے کتنے ہی گناہ کیوں نہیں کما لیے ہوں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دماغوں کو نا جگائیں کہ ہم کہاں پر جا رہے ہیں، ہمیں جانا کہاں پر تھا، ہم جا کہاں رہے ہیں۔ تو یہی بات یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، جو کچھ یہ کما رہے ہیں نا اس پر ان کی پکڑ ہوگی۔ یہاں پر بھی انسان خواہ مخواہ کی اسٹریس، ٹینشن، خرچ کا معاملات، نہ جانے لوگوں میں بیکار کی اپنی وہ شان بنائے رکھنے کے لیے شان کتنی بھی بنانے کی کوشش کریں، پھر بھی دو لوگ کچھ کہہ کر ہی جائیں گے۔ اس سے تو اچھا ہے کہ آپ اچھے سے بڑی سی مسکراہٹ لے کر اپنے چہرے پر کہیں کہ میں سنت کے طریقے پر اپنی بیٹی یا اپنے بیٹے کا نکاح میں نے کر دیا، الحمدللہ، سنت کے طریقے پر کیا ہے ہم نے، سب خوش۔ سامنے والے کو بھی کہنے کا کیا باقی رہے گا جب آپ کہہ رہے ہیں کہ سنت کے مطابق ہم نے کام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ خیر، اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی رضا کے لیے ہم اپنے سارے معاملات کو چینج کریں، نہ کہ جو دھوکے کی زندگی ہے اس میں جہاں شیطان ہمیں بلاتے چلے جا رہا ہے، جس طرح کے ہمیں مزین کر کے چیزوں کو بتایا جا رہا ہے، اس کی طرف جانے کی بجائے دین کی طرف آنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ لیکن جو یہ چیزیں ہم اس طرح سے شریعت کے خلاف جا رہے ہیں، اس کے لیے ٹھکانہ تو یہی نظر آتا ہے، لہم شراب من حمیم و عذاب علیم بما کانوا یکفرون۔ ان کے لیے شراب بھی کون سا ہے؟ حمیم، گرم۔ اور ایک حمیم ہوتا ہے دوست کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ورڈ وہ، کیونکہ گرم جوش دوست کے معنوں میں، تو حمیم جو ہے شراب و من حمیم، شراب یعنی کہ پینے کی چیز کو شراب کہتے ہیں، تو گرم گرم کھولتا پانی، اور عذاب العلیم، دردناک عذاب ہوگا بما کانوا یکفرون۔ تو دین کے طرف، شریعت کے طرف، اسلام کی طرف بلاتے رہے، لیکن لوگ جو ہے کفر کی طرف، بدعتوں کی طرف جاتے رہے، تو ان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے سزا سنائی ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ بنائے، ہمیں دین کے طریقے پر چلنے والوں میں سے ہمیں بنائے۔ چلیں آپ میں سے کوئی ایک آیت پڑھتے ہیں، اس کو کون پڑھیں گے؟ جی جی، لمبی صاحب پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. قل إن الهدى الله ان هو الهدى. ان هدى الله قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. یہاں تک پڑھ دیں، یہ لام الف ہوتا ہے نا تو بات اور کنٹینیو ہوتی ہے۔ وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. جی، ترجمہ بھی پڑھ دیں۔ قل أنادو، کہہ دیں کیا ہم اللہ کے سوا اس کو پکاریں جو ہمیں نہ نفع دے سکے اور نہ وہ ہمارا نقصان کر سکے، اور کیا ہم اپنے الٹے پاؤں پھر جائیں اس کے بعد جبکہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی، اس شخص کی طرح جسے شیطان نے بھلا دیا جنگل میں، وہ حیران ہو، اس کے ساتھی اس کو ہدایت کی طرف بلاتے ہوں کہ ہمارے پاس آ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، بے شک اللہ کی ہدایت
اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تمام جہانوں کے پروردگار کے فرمانبردار رہیں، اور یہ کہ یہاں نماز قائم کرو، یا جی جی، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اس سے ڈرو، اور وہی ہے جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ تو کہتے ہیں کہ کیا ہم پکاریں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کہہ دیں ان سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا ہم انہیں پکاریں جو نہ ہمیں نفع دیں اور نہ نقصان کریں، اور ہم پھر جائیں اپنے ایڑیوں پر جب ہدایت دی اللہ نے۔ یعنی کہ ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ اندعو کا ایک کیا ہم پکاریں، اس کے علاوہ پکارنے کا مطلب کیا ہے، اس کی عبادت کرنا یا اسے اپنی حاجتوں کے لیے بلانا۔ تو آپ دوسرے سینس میں بھی اس کو یہ لے سکتے ہیں، جو نہ نفع دے نہ نقصان پہنچائے۔ کیا ہم اس کی بات کو مانیں؟ ایک طرح سے ایک تو یہ عبادت کے لیے ہو گیا ندعو، دوسرا اب جسٹ کامن ہمارے اپنے جو روٹین لائف میں ہے اس کو ہم لے کر آئیں۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی ایسے انسان کی بات کو اہمیت دیں جو نہ ہمیں نفع پہنچائے نہ نقصان پہنچائے؟ جیسے عام طور پر ابھی شادی کی ہی معاملات پر میں بات کر رہی تھی، یا سوسائٹی کی بات کر رہی تھی، جنہوں نے رسم و رواج بنائے ہیں، تو ہم اس وقت بھی ہم کسے اہمیت دے رہے ہوتے ہیں؟ لوگوں کو جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں جبکہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی؟ اب یوں سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی، اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ دین کا اصلی طریقہ کیا ہے، اصلی زندگی جینے کا طریقہ کیا ہے، دین کے معاملات کیا ہیں، اسلامک طریقہ کیا ہے، پھر بھی کیا ہم صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم اپنے پیروں پر پلٹ جائیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ جن تک ہدایت دے دی ہے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان لوگوں سے سوال کریں، یا جو پلٹ جاتے ہیں وہ اس کی مثال کیسے ہے؟ اس انسان کی طرح جس کو بھلا دیا شیطان نے زمین میں، یعنی کہ راستہ بھلا دیا ہے، اب وہ کہاں پر ہے؟ جنگل میں کہیں پر گھوم رہا ہے، جہاں پر کوئی اسے انسٹرکشنز بھی نظر نہیں آ رہے ہیں، اور جب اس کے ساتھی اسے بلاتے ہیں، اب کوئی راستہ بھول جائے گا تو اس کی حالت آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے جو ہے کھویا کھویا وہاں پر اپنا راستہ تلاش کر رہا ہے۔ تو دنیا میں جتنے لوگ ہیں آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فیمس انسان، ان کے پاس دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، پھر بھی سوسائڈ اٹیمپٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی حالت یہی ہو گئی ہے کہ جب حق پر نہیں ہوتے تو انسان ایک الگ طرح کے سٹریس میں، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ انشاءاللہ کل ہم اس آیت کو کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ہدایت عطا فرمائے، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔